بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم۔ آج بھی انشاءاللہ العزیز درود ابراہیمی کے فضائل اور اس کے مشاہدے کے بارے میں بات کریں گے۔ اور ایک بہن کا مشاہدہ ہے جو بتاتی ہیں کہ بہت وقت تک میں نے ان رازوں کو چھپا کے رکھا۔ ارادہ تھا کہ درود ابراہیمی کی برکت سے جو پایا جو ملا اس پر ایک کتاب لکھوں گی، لیکن اب میں نے اس راز کو آشکار کر دیا ہے، اور اس نیت سے کہ یہ سننے والوں کو خیر کا ذریعہ بنائے، آمین۔ کہتی ہیں کہ بچپن سے الحمدللہ نماز کی طرف اور دین کی طرف توجہ زیادہ تھی، تو ایک بار پتہ نہیں کون سی کتاب درود کے فائدے میری نظر سے گزرے۔ اس تحریر سے متاثر ہو کر میں نے درود ابراہیمی پڑھنا شروع کیا اور درود پڑھتی رہی۔ درود ابراہیمی کے ورد کے ساتھ میں گنتی کے 1 کے بدلے 10 نیکیاں ملتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور 10 درجے بلند ہوتے ہیں۔ پھر جب اپنی تعداد مکمل کرتی تو سب کو ملاتی کہ اتنی نیکیاں مل گئیں۔ پھر اگلے دن مزید کوشش کرتی۔ شروع کے دن تھے میری تعداد تقریباً کوئی 800 یا 900 تک ہو جاتی، یا کبھی کبھار 1000 بھی ہو جاتی۔ بچپن سے میرا درود شریف کا سفر چلا اور آج تک الحمدللہ جاری ہے۔ کہتی ہیں کہ اس دوران مجھے درود ابراہیمی کی برکت سے جو نعمتیں ملیں وہ میں آپ کی خدمت میں عرض کرتی چلوں۔ پہلی بار جب شاید 2010 کی بات ہے کہ جب سیلاب آیا تھا اور بہت زیادہ پریشانیوں کا سامنا تھا۔ انہی دنوں کی بات ہے کہ لوگ بہت پریشان تھے، بارشیں بھی مسلسل تھیں کہ ایک دن میں نے ظہر کی نماز ادا کی کہ اچانک وہی مجھے نیند آنا شروع ہوئی اور میں اٹھی، جائے نماز لپیٹی، ساتھ ہی ایک چارپائی پڑی تھی، اور نیند کی شدت ایسی تھی کہ میں چارپائی پر صحیح طریقے سے بھی لیٹ نہ سکی اور آنکھیں لیٹتے ہی شدت سے بند ہو گئیں۔ کہتی ہیں کہ چند لمحوں بعد جب میں گہری نیند میں گئی تو میں نے خواب دیکھا کہ ایک گھر ہے جس کے بارے میں مجھے کوئی خبر نہیں۔ خواب میں دیکھتی ہوں کہ میں کسی کے گھر گئی ہوئی ہوں، بہت ساری عورتیں بیٹھی باتیں کر رہی ہیں کہ میری آنکھیں آسمان کی طرف اٹھتی ہیں تو آسمان پر 2 چاند ہوتے ہیں۔ میں ذرا سا دیکھ کر پھر نگاہ نیچے کرتی، لیکن حیرت ہوتی کہ آسمان پہ 2 چاند۔ پھر دیکھتی ہوں کہ غور سے تو کیا دیکھتی ہوں کہ ایک تو واقعی چاند ہے اور دوسرا چاند نہیں، بلکہ میرے آقا کملی والے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں، سبحان اللہ، جو دعا کی پوزیشن میں اٹھے ہوئے ہیں، اور ان سے نور ایسے برس رہا جیسے روشنی پھوٹ رہی ہو۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس الفاظ نہیں ہیں، میں اس منظر کو الفاظ میں بیان نہیں کر پا رہی۔ بتاتی ہیں کہ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو حیرت سے سب کو بتایا کہ اوپر دیکھو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ مبارک ہیں۔ سبھی غور سے دیکھتے ہیں لیکن کسی کو نظر نہیں آتے، بلکہ جب سب دیکھنے لگتے ہیں تو وہ ہاتھ مبارک تارے میں بدل جاتے ہیں۔ مطلب ہاتھ مبارک کی جگہ ایک روشن تارا نظر آتا ہے۔ پھر سب کہتے ہیں کہ نہیں ہے، پھر باتوں میں لگ جاتے ہیں۔ میں پھر دیکھتی ہوں تو مجھے نظر آ جاتے ہیں۔ میں پھر سب کو چیخ چیخ کر کہتی ہوں کہ وہ دیکھو ہاتھ مبارک۔ اس بار میرا پورا جسم کانپ رہا ہوتا ہے، لیکن جب سب خواتین دیکھتی ہیں تو پھر تارا نظر آتا ہے۔ اب مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ان کو نظر نہیں آتا، کم سے کم میں تو جی بھر کے دیکھ لیتی۔ مطلب ان کو بتاتی ہوں تو مجھے بھی نظر نہیں آتا۔ پھر پہلے مشرق کی طرف 2 بار ہاتھ مبارک کا دیدار ہوتا ہے۔ اب مغرب کی طرف دیکھتی ہوں تو پھر مجھے میرے آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دونوں ہاتھ مبارک دعا کے لیے اٹھے نظر آتے ہیں۔ اس بار میں کسی کو نہیں بتاتی اور محبت سے بہت دیر تک دیکھتی رہتی ہوں۔ پھر کافی ٹائم بعد پھر مجھے تارا نظر آتا ہے۔ اب میں دوبارہ مشرق کی طرف دیکھتی ہوں تو ایک تارا اور ایک چاند زمین پر اتر رہے ہوتے ہیں، زمین پہ قریب آ کر پھر اوپر چلے جاتے ہیں، اور بہت بڑا چاند ہوتا ہے اور اس کے درمیان استغفار لکھا ہوتا ہے۔ بس اتنا خواب دیکھا اور میری اس کے بعد آنکھ کھل گئی۔ کہتی ہیں کہ پھر میرا درود کا سفر شروع ہوا تو بس بڑھتا ہی چلا گیا۔ جو برسوں سے مانگ رہی تھی وہ ایسے ملا
کہ آج سوچتی ہوں تو حیران رہ جاتی ہوں۔ میری دعائیں قبول ہوتی ہیں اور درود ابراہیمی کی برکت سے مجھے شرح صدر ہوا۔ رات کو جب میں سوتی تو مجھ پر راز کھلتے، لوگوں کی خبریں مجھ پر کھلنے لگتی، اپنے ارد گرد کچھ خاص محسوس کرتی کہ کچھ ہے جو میرے ساتھ ہے۔ مالی حالات بہتر نہ تھے، مختلف مکان بدلے تو جہاں اللہ کی مخلوق ہوتی وہ مجھ سے مخاطب ہوتی اور مجھے آ کر بتاتی کہ ہم یہاں ہیں۔ جیسے کہ میں نے ایک بار سوچا کہ جمعرات کی ساری رات درود پاک پڑھوں گی، عبادت کے لیے جاگا کروں گی، عبادت کروں گی۔ ایک جمعرات جاگ کے گزاری، اگلی جمعرات بہن نے اچانک ڈرایا کہ یہاں جنات ہیں، اگر رات کو اکیلی بیٹھو گی تو یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ لیکن میں نے ان کے سامنے تو ظاہر نہ ہونے دیا، یہ کہہ کر ٹال دیا کہ میں کوئی چلہ نہیں کر رہی، اللہ کی عبادت کے لیے بیٹھی ہوں۔ لیکن حقیقت ہے رات دیر تک میرے اندر خوف طاری ہوا۔ میں سو گئی تو دیکھا کوئی شاید بزرگ ہیں یا ایسے کہ آپ خوفزدہ نہ ہوں۔ ہم واقعی ادھر ہیں لیکن چھت پہ ہیں، آپ عبادت کرو۔ یعنی ان بزرگ نے مجھے ڈھارس بندھائی۔ یہ اس طرح کا معاملہ اب عام ہو گیا، یہ اکثر ہوتا۔ پھر ایسی روحانیت کھلتی گئی۔ مجھے درود ابراہیمی کی برکت سے اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ ایک بار دیکھا کہ ایک گھر ہے، وہاں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود ہیں۔ پہلے مجھے لگتا ہے کہ جب میں دیکھتی ہوں تو ان کے مبارک چہرے کو دیکھ نہیں سکتی، سر جھک جاتا ہے، یا کچھ ہوتا ہے کہ بہت کوشش کے باوجود نہیں دیکھ سکتی۔ تو سامنے ایک طرف بڑا شیشہ رکھا ہے، میں دیکھتی ہوں تو بہت ہی صاف، اور بہت ٹائم تک میں آقا جان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرتی رہتی ہوں۔ میں نے بے شمار مرتبہ خواب میں کعبہ پاک کی زیارت کی ہے، اور یہ سب مجھے درود ابراہیمی کی برکت سے ملا۔ سبحان اللہ۔ مزید بہن بتاتی ہیں کہ مجھے درود ابراہیمی کی برکت سے عزت ملی، اور وہ سب ملا جس کو میں ناممکن سمجھتی تھی۔ درود ابراہیمی کا کمال یہ ہے کہ جو بندہ درود ابراہیمی پڑھتا ہے وہ پاتا ہے۔ درود ابراہیمی کی برکت سے مجھے نوازا گیا۔ درود شریف کی طرف جب آپ متوجہ ہوں گے نا اور دنیا کی طمع چھوڑ دیں گے تو دنیا بھی ملے گی، کیونکہ دنیا تو خود بخود ملے گی ہی۔ جب رب راضی ہوگا تو دنیا تو ملے گی، لیکن ساتھ ہی جو ملے گا نا وہ سکون ملے گا، کیونکہ یہ رب کی رضا کے ساتھ جڑا ہے۔ اور آپ کی زندگی درود شریف سے رنگین بھی ہوگی، اور انشاءاللہ آپ کی زندگی کے تمام مسائل کرشماتی طور پر حل ہو جائیں گے، جس کو نہ عقل تسلیم کرے گی اور نہ لوگوں کو سمجھ آئے گی کہ یہ سب کیسے ممکن ہو گیا۔ تو جو لوگ مایوسی کی اتھاہ گہرائیوں میں چلے گئے ہیں ان کو چاہیے کہ درود شریف سے دوستی کریں، درود شریف کو یقین سے پڑھیں، اور پھر اس کی برکت سے مسائل سے خود کو نکلتا دیکھیں۔ اللہ کی مدد درود شریف پڑھنے والے کے ساتھ شامل ہو جاتی ہے، مصائب ختم ہو جاتے ہیں، ذلتیں ختم ہوتی ہیں، مشکلات کا خاتمہ ہوتا ہے، اور درود شریف کی برکت سے وہ کچھ ملتا ہے جسے عام عقل انسانی سمجھنے سے قاصر ہے کہ یہ کیسے ممکن ہوا۔ مزید بتاتی ہیں کہ یہ ان دنوں کی بات ہے کہ ہم ایک اور رینٹ کے مکان میں شفٹ ہوئے۔ اس مکان میں شفٹ ہونے سے پہلے مجھے بتایا گیا کہ اس میں چڑیل رہتی ہے، لیکن میری فیملی ان چیزوں پہ کم ہی یقین رکھنے والی ہے۔ خیر ہم اس گھر میں شفٹ ہو گئے۔ پہلی رات ہی کچھ جنات آ گئے، اور اتنے خوش جیسے کہ ان کو بہت بڑی خوشی ہو، اور وہ خوشی صاف پتہ لگ رہی تھی کہ جیسے مجھ سے مل کے ہوئے یا میرے آنے کی وجہ سے اتنے خوش ہوئے۔ کہتی ہیں کہ میرے پاس آئے اور بتایا کہ ہم یہاں رہتے ہیں فلاں کمرے میں۔ پھر ایک بوڑھی عورت جو جنی تھی وہ بیٹھی تھی، میں اس کو دیکھ کر ڈرنے لگی تو اس نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا کہ دیکھو، مجھے چھو کر دیکھو، کچھ ہوتا ہے؟ ہم کچھ بھی نہیں کہتے آپ کو۔ مطلب وہ ڈر ختم کر رہی تھی میرا۔ یہ میری اس گھر میں ان سے پہلی ملاقات تھی، لیکن معاملہ یہاں ختم نہیں ہوا۔ یہ ان کا فریب تھا، اور دھوکے باز تھے، وہ شریر تھے، وہ شریعت پر عمل کرنے والے نہیں تھے، وہ اچھے نہیں تھے، ان کے اندر شرارت کا مزاج تھا۔ اور پھر وہ جنات میرے پیچھے پڑ گئے۔ ہم لوگ اسی گھر میں رہے، 1 سال ہمارا سکون سے گزرا۔ ایک دن دل میں خیال آیا اسی گلی میں ہی مدرسہ ہے، کیوں نہ مدرسے جاؤں، قرآن حفظ کروں۔ بس یہ سوچتے کچھ دن کے اندر میں مدرسے جانا شروع ہو گئی۔
کہتی ہیں کہ اب حال یہ تھا کہ مدرسہ، گھر کے کام، 2 بوڑھے والدین، ان کی ذمہ داری، قرآن پاک کو یاد کرنا، اتنا وقت لگتا۔ میں جو ہزاروں کی تعداد میں درود ابراہیمی پڑھتی تھی، مصروفیت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے میرے درود کی تعداد کم ہونے لگی۔ ادھر درود کی تعداد کم ہوئی، میری روحانی دیوار کمزور ہونا شروع ہو گئی۔ میرے ساتھ جو حفاظت کا نظام تھا وہ کمزور ہونے لگا۔ پہلے میری یادداشت بہترین تھی، لیکن درود شریف کی تعداد کم ہونے کے بعد میرے ساتھ مسائل ہونے لگے۔ میں جتنی بھی محنت کرتی، مجھے قرآن پاک اس طرح سے یاد نہ ہوتا، اور یاد ہوتا تو جب سنانے کا وقت آتا تو بھول جاتی۔ رفتہ رفتہ محسوس ہوا کہ میری یادداشت بہت کم ہو رہی ہے، اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ اتنا کچھ بھولنے لگی تھی کہ میری اس بھولنے کی بیماری کو گھر کے تمام افراد نے محسوس کیا، حتیٰ کہ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جانا پڑا۔ جب ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو انہوں نے کہا کہ بچی بالکل ٹھیک ہے، لیکن میری حالت یہ تھی کہ کچھ بھی یاد نہیں رہتا تھا، حتیٰ کہ روز ملنے والی کلاس کی لڑکیوں کے نام تک یاد نہ رہتے۔ گھر سے باہر اگر کبھی کسی کام کے لیے جاتی تو گھر کا واپسی کا راستہ بھول جاتی، اور کافی سوچ بچار اور پوچھ گچھ کر کے گھر کو پہنچتی۔ مدرسہ چھوٹ گیا، مجھے بہت دکھ ہوتا تھا کہ میرا قرآن مجید کے سبق کا حرج ہو رہا تھا، اور ادھر میرا کام ہر وقت بس رونا، اللہ پاک سے فریاد کرنا تھا۔ بس پھر اس دوران درود شریف بھی جاری تھا، کبھی کم تو کبھی زیادہ۔ جس دن 2000 مکمل ہوتے اس دن بہت صاف محسوس کرتی کہ جسم اور دماغ کئی رسیوں سے بند ہے، یعنی کہ کئی رسیوں سے بندھے ہوئے تھے، جو درود کی تعداد مکمل کرتے ہی کھل گئے۔ یعنی درود شریف جب بہن نے پڑھنا چھوڑ دیا تھا تو اس دوران ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، حتیٰ کہ وہ بالکل سیدھے راستے پہ تھیں، قرآن پاک کو حفظ کر رہی تھیں، لیکن بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ بس اللہ ہی اس کے پیچھے کے راز جانتا ہے۔ انہی بہن کا آگے ہی مشاہدہ چلتا ہے۔ کہتی ہیں کہ چہرہ دن بدن داغوں سے بھرنے لگا، رنگ جیسے رفتہ رفتہ ختم ہونے لگا، لیکن ان سب سے زیادہ دکھ قرآن پاک کے چھوٹ جانے کا تھا۔ ایک رات اسی غم میں روتے روتے سو گئی تو یہ خواب دیکھا۔ میں کیا دیکھتی ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت روڈ، صاف شفاف اور بہت پیارا ہے، لوگ اس پہ چل رہے ہیں، لیکن میں دوڑ رہی ہوں۔ اس راستے پہ دوڑتے دوڑتے اچانک مجھے پیچھے سے ایک بہت ہی بڑی کالی سیاہ بلا، جس کا سر تقریباً کوئی آسمان کے قریب تھا، اتنی بڑی ہے وہ اپنی صرف 2 انگلیوں میں مجھے کمر سے جکڑ کر اٹھا لیتی ہے۔ میں پاؤں چلا رہی ہوں اور چیخ رہی ہوں، لیکن وہ مجھے نہیں چھوڑتی کہ اچانک میری زبان پر درود ابراہیمی جاری ہو جاتا ہے تو اس بلا کو ایک جھٹکا لگتا ہے، اور وہ ایسے لگتا ہے جیسے کرنٹ لگا ہو، اور وہ مجھے ایک دم چھوڑ دیتی ہے۔ کہتی ہیں کہ میں اس راستے پر پھر دوڑنے لگتی ہوں اور درود ابراہیمی بھی پڑھتی رہتی ہوں۔ پھر میں دوڑنے میں اتنا زور لگاتی ہوں کہ درود پاک چھوڑ دیتی ہوں، اور پھر جیسے ہی درود پاک چھوڑتی ہوں کچھ ہی دور جاتی ہوں اور وہ بلا مجھے پھر سے پہلے کی طرح پکڑ لیتی ہے۔ میں پھر چیختی ہوں، پھر درود ابراہیمی میری زبان پر جاری ہو جاتا ہے، پھر اسے جھٹکا لگتا ہے اور وہ مجھے چھوڑ دیتی ہے، اور یہ معاملہ سارے خواب میں مسلسل ہوتا رہتا ہے۔ خواب مکمل ہو جاتا ہے، میں جاگی تو ساری بات سمجھ آ گئی، کیونکہ یہ صرف خواب نہیں تھا، تعبیر بھی ساتھ تھی میری۔ اب کہتی ہیں کہ یہ سب سننے والے جتنے بھی سامعین ہیں، اس سے بھی حیران کر دینے والی بات عرض کرتی چلوں کہ جس جگہ ہم رہتے تھے اسی گلی میں مدرسہ تھا، اور میرے ساتھ مدرسے میں پڑھنے والے میرے محلے کی 2 سے 3 لڑکیاں ذہنی طور پر بالکل پاگل ہو گئی تھیں۔ کہتی ہیں کہ میرے ساتھ جن لڑکیوں نے قرآن مجید کا حفظ شروع کیا تھا ان کے ساتھ یہی جناتی مسائل ہوئے، اور پھر وہ شفا یاب نہ ہو سکیں۔ ان میں سے جو بچ گئی وہ صرف میں تھی، اور میرا یقین ہے کہ میرے ساتھ درود ابراہیمی تھا، ورنہ میرے ساتھ کی جو لڑکیاں تھیں وہ پاگل ہو گئی تھیں۔ وہ گھر سے نکل جاتی تھیں اور ان کو کوئی ہوش و حواس نہ تھا، وہ پاگلوں جیسی حرکت کرتی تھیں اور ان کو اپنی کوئی خبر نہ تھی۔ آج بھی میں یہی سوچتی ہوں کہ اگر درود ابراہیمی میرے ساتھ نہ ہوتا تو آج میں پتہ نہیں کس حال میں ہوتی۔ اس لیے میں کہتی ہوں کہ درود آب حیات ہے۔ جب انسان اس کو چھوڑتا ہے تو دنیا کے فتنے اس کو پھر پکڑتے ہیں، اور درود شریف کا ساتھ ہو تو اس کا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا، اور درود ابراہیمی تو ہے ہی
اس قدر حسین درود شریف، اس سے دوستی لگائیں، زندگی پر بہار ہو جائے گی۔ درود ابراہیمی کا مسلسل ورد انسان کو رنگ و رنگ کر دیتا ہے۔ اللہ کریم ہمیں سدا درود شریف کے ساتھ جوڑے رکھے اور زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے تمام فیوز اور برکات اور انوارات اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ